گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین، امام الاشجعین، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جانشین امیر اہل سنت کا یہ پروگرام ہے، تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ زندگی انسان کی گزرتی ہے، کبھی تو آدمی بڑا مستعد ہوتا ہے، بڑا چست ہوتا ہے اور بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، اور کبھی کبھار سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ سستی کا شکار ہوتا ہے، غفلت کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، نڈھال سا ہو جاتا ہے، اور جسے یوں کہیں کہ انسان کی انرجی جو ہے یہ یوں ہو جاتا ہے کہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا بھی زندگی میں بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ غفلت چاہے دینی اعتبار سے دیکھی جائے یا چاہے دنیاوی اعتبار سے دیکھی جائے، بہرحال اس کا ایک نقصان تو ضرور ہے۔ سستی ہے، اس کا بھی ایک نقصان تو ضرور ہے کہ انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ جو ہے یہ بن جاتی ہے۔ جانشین امیر سنت کی آمد مرحبا، حضور اللہ آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان جو دینی فرائض اور معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی بجائے یہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بندہ غفلت سے بچا رہے، غفلت کا شکار نہ ہو، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، غفلت جو ہے نا، وہ جب بھی ہم کہیں گے نا تو اس سے مراد جو ہے وہ دینی معاملات میں لی جائے گی۔ بھئی یہ بندہ غافل ہو گیا، جیسے ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ غافل نہ ہو، غفلت اختیار نہ کرے، غفلتوں میں نہ پڑا رہے۔ تو اس سے جو ہم لیں گے نا، یہ ہے دینی امور میں غفلت۔ اور غفلت کی تعریف یہ کہ یعنی وہ بھول جو انسان پر بیدار مغزی، یعنی بندہ جاگ رہا ہے اور احتیاط کی کمی کی وجہ سے جو معاملہ ہو، وہ غفلت کہلاتا ہے۔ اب چونکہ غفلت ظاہر کیوں دیکھا جائے تو کئی چیزوں میں جو نا غفلت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ مال میں اتنا غافل ہو جاتا ہے، مال کے حصول میں، کہ یعنی مال حاصل کرنے میں، کاروبار میں، کہ اس سے بھی جو ہے نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب مال تو ہے، مال کا حساب کتاب کرنے میں، پیسے گننے میں اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ذرا یہ غفلت یہ بری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو،
زاری اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا. تو فرائض واجب غفلت ہونا یہ ناجائز و ممنوع ہے صحیح. اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ٹھیک. لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے. صحیح. امیر سنت کے بیان کا رسالہ ہے غفلت، اس کا نام بھی غفلت ہے. صحیح. تو اس حوالے سے جو نا وہ سننا بہت جو ہے وہ فائدہ مند رہے گا. ٹھیک. آئے ایک حکایت بھی عرض کرتا ہوں. جی. ایک نیک آدمی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان آپ کیسے ہیں اور آپ کا کیا حال ہے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے. اب جو ہے نا دیکھیں کہ کسی بھی چیز سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں یا کسی چیز کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے جو ہے نا فوائد وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے نقصانات کو دیکھا جاتا ہے. یعنی جس چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے اس کے فوائد دیکھیں گے اور جس چیز سے ہمیں بچنا ہے تو اس کے نقصانات دیکھیں گے. اب جس چیز سے بچنا ہے اس کے نقصانات ہمیں پتہ ہیں جی مگر اس کے اسباب کیا ہیں جی تو اسباب پہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا اور ان اسباب سے بھی بچنا پڑے گا تاکہ ہم اس چیز سے بچیں. صحیح. اب غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ جی. ایک تو یہ کہ موت کو بھول جانا. بندہ اگر موت کو یاد رکھے بس پھر کیا ہے؟ اگر غافل ہوگا بھی تو ذرا کہ غفلت سے جو نا اس کے آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے. اگر موت کو یاد کرتا رہے نا کہ ایک دن مجھے منو مٹی تلے دفن ہونا ہے، مجھے اس قبر میں جانا ہے، ابھی تو میرا عالی شان مکان ہے، ابھی تو اگر بجلی فیل ہو جائے تو جیسے گزارا نہیں ہوتا، میرے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، مگر مجھے تنگ و تاریخ قبر میں جانا ہے، اکیلے رہنا ہے. اتنا بڑا کمرہ نہیں ہوگا، نہ کوئی پنکھا ہوگا، نہ کوئی لائٹ ہوگی، نہ کوئی اے سی ہوگا، نہ کوئی سردیوں کے لیے ہیٹر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ویسے ہی رہنا ہے. احکام شرع پر عمل کو اہمیت نہ دینا. بندہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی چیزوں پر جو ہے نا ترجیح دیتا ہے، یعنی ان کو جو ہے نا وہ ان پر عمل کرتا ہے دنیاوی معاملات میں، جیسے اسکول کے اسباق، یونیورسٹی کے اسباق وغیرہ، ان سب کو یہ کرے گا کیونکہ اس نے آگے ترقی کرنی ہے نا دنیاوی طور پہ. جبکہ جو احکام شرع ہے تو ان پر توجہ نہ دینا یہ بھی ذرا غفلت کا سبب ہے. ٹھیک. خوف خدا کا کم ہونا. صحیح. گناہوں کے انجام پر غور نہ کرنا. یعنی بندہ اگر گناہوں کے انجام پر غور کرے نا کہ اگر آج میں اگر یہ گناہ کروں گا تو اس کی سزا کیا ہے، میں جھوٹ بولوں گا تو اس کی سزا کیا ہے، میں شراب پیوں گا تو اس کی سزا کیا ہے، میں کسی کو ماروں گا، کسی پر ظلم کروں گا تو اس کی سزا کیا ہے. سزا کیا حضرت؟ کوئی جو جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، پھلتا پھولتا جا رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کا بھی نظام جو ہے وہ چل نہیں رہا ہے. دیکھیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے نا، ایک تو یہ کہ جو بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اسے 10 بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے. صحیح. چکر ایسا گھوم جاتا ہے. اب بظاہر ظاہر ہے کہ اگر دنیا میں اس کو سزا نہ بھی ملی تو آخرت تو ہے. اور جھوٹ جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ہر مذہب میں جتنے ہی باطل مذہب ہے نا، اسلام کے علاوہ سارے مذہب باطل ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی باطل مذہب ہے یہ سب بھی جھوٹ کی مذمت کرتے ہیں، مگر ہیں سب بنیاد جھوٹ، ان کے کیا بولیں. تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو جو نا وہ کافر کہتے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی اس کو برا جانتے ہیں اگرچہ وہ اس میں مبتلا ہے، چونکہ جو خدا کا منکر ہے تو وہ جھوٹا ہی اور کیا ہے. صحیح. جو کسی خیر تو جھوٹ ایک ایسی برائی ہے. خیر دنیا میں اگر یہ بچ بھی گیا تو آخرت کا عذاب تو ہے نا، آخرت میں کہاں سے بچے گا. اسی طرح اگر رشوت کا لین دین کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ظلم کا بھی کیا ہے کہ اب بعض ہوگا سمجھتے ہیں لوگ ہم جو نا یوں کر کے جو نا وہ کیا کہتے ہیں آگے نکل جائیں گے. یا ڈاکو اگر سمجھتا ہے کہ میں اگر ایک پسٹل رکھ کے اس کو یہ رگمال بنا کے میں اتنے پیسے بٹور لیتا ہوں، یہ میرے لیے بہت ایک آسان ہے یہ کمانا پیسہ، تو اس کا انجام جو ہے نا عموماً ڈاکوؤں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. یہ مال ان کے کام نہیں آتا بالکل. جو ہے نا وہ بندہ اسی میں جو نا وہ بس. ایک مجھے یاد آیا جی اس حوالے سے، ایک واقعہ یاد آیا کہ یہ ہمارے کراچی کا واقعہ ہے جی کہ ایک ڈاکو تھا جی
یہ ڈکیتی میں بڑا ماہر تھا. جو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ 2 ہتھیار رکھتا تھا. اچھا اب یہاں اس وقت ذرا آرمی وغیرہ تھی تو خیر اس کو روک لیا, پکڑا گیا یہ, تو اس نے پسٹل پیش کر دیا اور دوسرا پسٹل اس نے افسر کے سر پہ رکھ دیا. دونوں دلیر. خیر اب کیا کرے, خیر پھر جو بھی اس کو مذاکرات ہوئے, جو بھی ترکیب بنی, جو بھی ہوا, اور خیر یہ باہر آ بھی گیا اور جو بھی ہوتا ہے کیا بات ہوا, یہ مال تو اس وقت ٹھیک ٹھاک جمع ہو گیا تھا. اب کرنا یہ ہے کہ اسے جانا ہے بیرون ملک, پاکستان سے باہر. تو اس کی جو نا وہ کسی سے دوستی تھی, کسی لڑکی سے, تو یوں اس کی یعنی دوستی تھی, دونوں نے جانا ہے باہر ملک. اب اس لڑکی کی نیت مال پہ خراب ہو گئی تھی, اس نے اسی کے پسٹل سے مار ڈالا اس کو. کہاں گیا مال, کیا کام آیا, کچھ بھی نہیں. تو یہ سارا ظاہر ہے کہ حرام کا مال جو ہے وہ دنیا میں تو ظاہر ہے کہ اس کے جو حالت ہو, ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی یہ ڈاکو ہوتا ہے نا کوے کی طرح رہتا ہے. بالخصوص جب یہ ڈکیتی کرتے ہیں تو کوے کی طرح ہوتا ہے, اور ڈر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کیا ہے کہ ڈاکو سے فائر ہوتا ہے کس نے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ خوف میں ہی مار دیتے ہیں. جیسے ایک ہمارے تھے اسلام بھائی, ان کی دکان پہ آئے تھے یہی ڈاکو ڈکیتی وغیرہ یہ چھیننے کے لیے, ڈکیتی کرنے. اور وہ بیچارہ جو بندہ تھا اس کا ہاتھ نہیں تھا, ایک ہاتھ. تو اب یہ ڈاکو سمجھا کہ یہ جو نا اندر سے ہتھیار نکال رہا ہے, تو اس نے اس بنا پر اس کو شہید کر دیا اس شخص کو. اس کا ہاتھ ہی نہیں تھا, کیا کرے بیچارہ, آستین لٹک رہی تھی. تو اللہ کی پناہ. تو خیر گناہوں کے انجام پر غور نہ کرنا, یہ بھی غفلت کے اسباب میں سے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرنا, کہ آج میں نے کیا نیکی کی اور آج مجھ سے کیا گناہ ہوا. جی. تو اگر ان چیزوں پہ اسباب پر اگر غور کرے گا نا, تو ایک حد تک جو ہے وہ انشاءاللہ غفلت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک. اللہ ہمیں غفلت سے بچائے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنے چاہیے, اسباب سے بچنا بھی چاہیے, اور جو غفلت دور کرنے والے اسباب ہیں ان پر جو ہے وہ عمل بھی کرنا چاہیے. جیسے نیکیوں کی صحبت اختیار کرنا, خوف خدا والی روایت اور حکایت کا مطالعہ کرنا, اسی طرح موت کو یاد رکھنا, اور عمل جو ہے وہ اگرچہ کہ کتنا ہی مشقت والا ہو اس پر بندہ عمل کرے اور ثواب کمائے. کیا بات. تو جن اسباب سے بچنا ہے ان سے بچے, اور جن اسباب کو اختیار کرنا ہے تاکہ غفلت نہ آئے تو ان کو اختیار کرے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. فرمایا کہ غفلت جو مذموم ہے یہ دینی اعتبار سے ہے. جی. دنیاوی کاموں میں بھی حضور اگر بندہ غفلت کرے گا تو اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا نا. اب جیسے کوئی طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے, وہ پڑھنے میں غفلت کر رہا ہے, پڑھ ہی نہیں رہا, سستی کا شکار ہے. یوں ہی کوئی نوکری پیشہ آدمی ہے, اپنی جاب پر جو ہے وہ وقت پر نہیں جا رہا اور کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کسی مطلب ان کو ادارے کے رول اینڈ ریگولیشنز کو. تو ان میں بھی اگر یہ بندہ غفلت کا شکار ہے یا سستی کر رہا ہے یا ان کو نیگلیکٹ جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس کو دنیاوی نقصان بھی تو اٹھانا پڑے گا نا. دیکھیں کہ آپ کی جو مراد تھی نا, میں نے آپ سے کہا نا, جب بھی ہم غفلت کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد جو نا وہی جی کہ اعمال میں غفلت, نیک کاموں میں غفلت, جی, شریعت کے معاملے میں غفلت. ٹھیک. ورنہ ظاہر ہے کہ یہ جو دنیاوی معاملات ہے ان کا بھی بعضوں کا نتیجہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ شریعت پر بھی آتا ہے, صحیح نکلے گا. اب جیسے اگر نوکری پیشہ ہے اور نوکری اور ٹائم پہ نہیں جا رہا, غافل ہو رہا ہے, تب اس کی روزی پہ مسئلہ آئے گا, اتنی دیر کی تنخواہ کا مسئلہ آئے گا, اب یہ غفلت وہی والی آ جائے گی. ورنہ تو ظاہر ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی غفلت تو ظاہر ہے کہ بندے کو ظاہر ہے کہ غافل بندہ شرمندہ بھی ہوتا ہے, کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے, کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے. تھوڑا سا اگر یہ کام کر لیتا تو کل اسے اتنی آزمائش نہ اٹھانی پڑتی, صحیح, یا کل اگر یہ کام کر چکا تو آج اتنی آزمائش نہ اٹھانی پڑتی. اب بندہ غافل ہے, ٹھیک ہے, موبائل میں لگا ہوا ہے اور روڈ پار کر رہا ہے, تو یہ غفلت اس کو لے ڈوبے گی. یہ بھی خطرناک غفلت ہے. اللہ بچا. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے, جیسے آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے. ایک گیلری میں جہاں کوریڈور میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ادھر سے بھی آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہا ہے, وہ بھی موبائل میں, یہ بھی موبائل میں لگا ہوا ہے, اور آپس میں ٹھاپ بھیڑ گئے اور موبائل نیچے گر گئے, یہ دونوں آپس میں بھیڑ گئے. اچھا, اسی طرح کیا ہے کہ ہمارا ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا. جی. اب کیا ہے کہ یہ گاڑی چلا رہا ہے, اب اگر موبائل فون کا استعمال کرے گا تو غافل ہوگا, صحیح,
اور وہاں کسی کو مارے گا یا مار کھا لے گا. ٹھیک. تو یہ کیا آزمائش؟ اللہ رحمت غفلت فرمائے. و غفلت ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا میں ایک آج چیز سوچ کے آیا ہوں, اور میں جس سے یوں بولیں کہ میں ڈر بھی رہا ہوں, میں آپ سے پوچھوں نہیں پوچھوں, کہوں نہ کہوں. ہے ایک سچویشن, اس سچویشن پر آپ کا رسپونڈ کیا ہوگا یہ پوچھنا ہے بس. میں پوچھ لیتا ہوں. ایسے آپ جیسے جدول آپ کا رہتا ہے, مصروفیت رہتی ہے, ایک ہم سچویشن ایک فرض کر لیتے ہیں, یعنی فرض کر لیتے ہیں, لیٹس سپوز جسے کہتے ہیں. آپ گھر پر آئے اور گھر کے افراد جو ہیں وہ سو چکے ہیں, اور آپ کو بھوک لگی ہے, اور نیند بھی نہیں آپ کو آ رہی. بھوک کی وجہ سے, بھوک لگی ہو تو نیند بھی نہیں آتی, تو اب آپ کیا کریں گے؟ شرافت سے خود ہی فریج میں جائیں, کھانا نکالیں, گرم کر کے کھا لیں. اور اللہ اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا, اگر آپ کو کچھ بنانا پڑ جائے, فریج خالی ہے, فریج میں بھی مطلب ہوتا ہے نا جیسے کھانا, بعض گھروں میں کھانا اتنا ہوتا ہے کہ وہ کھا لیا چل گیا. ویسے فریج میں یہ بھی ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے, ایک ڈش بچ گیا, ایک مطلب کٹوری بچ گیا, تو فریج میں رکھتے ہیں, پھر اس کا استعمال بھی کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن فریج خالی ہے تو صبر کر لیں, کوئی اور چیز کھا لیں, فروٹ پہ گزارا کر لیں. سبحان اللہ. چلے جی, میرا مطلوبہ جواب ہے صاحب, ابھی وہ نہیں آ رہا. چلے, فروٹ بھی نہیں ہے گھر پہ, آپ فرض کر لیں فروٹ بھی نہیں, فرض ہی کرنا نا جی. تو گھر میں صاحب اٹھائیں گے کسی کو, تو وہ کیا کر لے گی, فروٹ اگا لے گی کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کچن میں کیا بنائیں گے؟ یعنی آپ بھی کام بن بھی جائے, کام بھی ہو جائے, اور وقت بھی جو ہے نکل جائے. دیکھیں, اس پر کنڈیشن ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ایسی چیز کیا بن سکتی ہے. ہمارے یہاں بچے وغیرہ تو ظاہر ہے کہ وہ نوڈلز وغیرہ کھاتے ہیں, صحیح. یہ ظاہر یہ میدے کے لیے صحیح نہیں ہے. ورنہ بعض وقت یہ کہ پاپکارن وغیرہ بندہ بنا لے, اس پہ گزارا کر لیں. مدینہ یعنی یوں آپ اس کا کوئی حساب لگا لیں گے. ماشاء اللہ, مدینہ اللہ برکت دے. یہ ہمارے سیکھنے کے لیے. یہ جو کوشچن میں نے کیا اس پر, کہ آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں کہ ہم ہر بات پر, ایک تو جو ہے وہ رات میں دیر سے گھر پہ آ رہے ہیں اور گھر پہ آ گئے, اور گھر والوں کو جو ہے وہ ہم اٹھائیں کہ بھئی میرے لیے مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے بھوک لگی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ خود بھی کچھ جو ہے وہ کر لے, اور دوسرے کی نیند کا خیال کر لے. ایک اچھی بات ہے, احساس والی بات ہے. اور بعض صورتوں میں جگانا بھی پڑتا ہے. جیسے حضور ہم اسی پہ ایک سچویشن ہم فرض کر لیتے ہیں, جیسے شوگر پیشنٹ ہے, اس کی رات کو شوگر جو ہے وہ لو ہو گئی, اب وہ کیا کرے گا, خود تو وائبریشن ہو رہی ہوتی, اٹھ بھی نہیں سکتا, تو کسی کو اٹھائے گا. بالکل. تو اس میں دونوں طرف سے میں چاہ رہا ہوں ہم آئیں کہ ایسی سچویشن ہمارے ساتھ ہے کہ گھر والے سو رہے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, تو بندہ خود ہی کچھ فریج سے نکال کے جو ہے وہ لے لے. اور اگر گھر میں اٹھایا بھی جا رہا ہے, آ کے اٹھا ہی دیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تو اس پہ بھی باتیں کرنے کی بجائے, ایک دو دیر سے گھر پہ آ رہے ہو, رات کا ٹائم یہ ہو رہا ہے, تمہیں یوں چیز یاد آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں, یہ چار باتیں کرنے کی بجائے میرا خیال ہے اس وقت جو پرابلم ہے اگر اس کو ریزالو کر لیا جائے, تو میرا خیال ہے ایک تو محبت بھی بڑھے گی, اور وقت بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے گا. نہیں, مرد کو چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ٹائم کی پابندی کرے, اور اگر خود یہ لیٹ ہوگا کوئی معاملہ ہو تو اب گھر والوں کو تنگ نہ کرے, کیونکہ عورت نے بچے بھی سنبھالنے, دے کر کام بھی. واہ سبحان اللہ. اور اگر کچھ کہہ ہی دیا گیا ہے خاتون خانہ کو بھی, تو بھی خاتون میں برداشت کرے. ٹھیک ہے جی, مدینہ مرحبا. زندگی یوں ہی چلتی ہے, بالکل, اور خوشگوار زندگی یوں ہی گزرتی ہے. ہر بات پہ بندہ اپنا ہی سوچے تو پھر یاد رکھیے کہ وقت زیادہ اچھا گزرتا نہیں ہوگا. بالکل. چلیے جی, کال شامل کرتے ہیں. کالز بھی آپ کی, میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی میں لیتا ہوں انشاءاللہ. جی دادے, حضور سے پوچھنا تھا کہ ہم گھر میں اتفاق و محبت کی فضا قائم رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بڑا اچھا اور بڑا پیارا سوال ہے. اب دیکھیں, اتفاق اور محبت تو ویسے سوال پر میں آپ کی جواب بھی آپ کا آ ہی رہا ہے. یہ چاہت تو تقریباً سب ہی, یہی میں عرض کر رہا ہوں جی جی, کہ اتفاق سے محبت سے رہنا چاہنا جو تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اتفاق و محبت سے رہیں. صحیح. مگر چونکہ اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ اسے کام بھی تو کرے نا, کہ جس سے اتفاق و محبت اگر ہے تو برقرار رہے, اور اگر نہیں ہے تو آ جائے. اب چونکہ جب آپس میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس سے مسائل ہوتے ہیں. تو اب اگر بندہ چاہتا ہے کہ اتفاق و محبت رہے یا اتفاق و محبت آ جائے, تو اب چاہیے کہ یہ ان باتوں سے درگزر کرے, ان کو چھوڑ دے, بلا دے, ختم کرے ان باتوں کو. درگزر کرے گا, یہ بھی اس کا سبب اتفاق و محبت سے رہنے کا ایک طریقہ ہے.
صحیح. اچھا دوسرا یہ کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. کیا بات. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا کیا ہے؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا نا تو بھی ایک جو نا وہ ایک اتفاق و محبت کی فضا اگر نہیں ہے تو قائم ہو جائے گی. اچھا دوسرا ہے کہ آپس میں ہونے والی جو جھڑپیں ہیں نا ان کو بھلا دیا جائے. یعنی بار بار اس کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ ان جھڑپوں کا تذکرہ کرنے سے بھی جو ہے وہ آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں, نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو ان کو بھلا دیا جائے. صحیح. اچھا مثبت سوچ, اپنی سوچ کو منفی کے بجائے مثبت بنائے. مرحبا. اب اس کے لیے یہ کہ بندہ جو ہے نا وہ بدگمانی رسالہ نا وہ پڑھ لے ٹھیک. کہ گمان اچھا کرے اپنا. مرحبا. جب اچھا گمان ہوگا تو اب جو ہے نا سوچ بھی انشاءاللہ مثبت ہو جائے گی اس کی برکت سے. ٹھیک. ایثار کا جذبہ اپنائے اور یہ کہ حسد وغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. مرحبا. یہ چیزیں جو اپنائے گا نا تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں اتفاق و محبت قائم رہے گا. اب چاہے دوستی والا معاملہ ہو, دو دوستوں میں اتفاق چاہتے ہوں واہ. یا کہیں بھی ہو, کہیں جامعۃ المدینہ میں ہو یا اسکول میں ہو, کہیں بھی ہو, تو ان معاملات پہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اتفاق و محبت آپ کی رہے گی. ٹھیک ہے. صاحب یہاں میں ایک اور بات بھی چاہ رہا ہوں, آپ اس پر بھی رسپونڈ فرمائیں, اس پر بھی جواب دیں. بعض اوقات درگزر ہو رہی ہوتی ہے, بندہ باتیں چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے, اچھا برائی کو اچھائی کے ساتھ وہ ٹال بھی رہا ہوتا ہے, لیکن جو یہ برائی کر رہا ہے نا جی وہ بالکل بھی اس پر خیال نہیں کرتا کہ بھئی میرا جو انداز ہے یہ سامنے کو تکلیف دینے والا انداز ہے. یعنی میں جس طرح کسی سے بات کر رہا ہوں یہ بندہ ویسے میرے ساتھ دو جملے بولے تو میں برداشت نہ کروں, اور جس کو میں جو چاہے میں بولتا ہی جا رہا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی تو تبدیل ہونا پڑے گا. بالکل بالکل آپ کو بھی ذرا کہ تبدیل ہونا ہی پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا معاملہ نہ ہو, یہ لوگ میرے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں, میرے ساتھ جو ہے نا وہ طریقے سے بات کریں, تو میرے ساتھ جو ہے نا اس نے اخلاق کا مظاہرہ ہو. جی. تو آپ کو بھی تبدیل آپ ہی کو تبدیل ہونا پڑے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خرابی بندے کے اندر ہوتی ہے, حرکتیں اس کی اپنی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسے سارا بھگتنا پڑتا ہے, اور پھر یہ سب کو اعلان بھی کرتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے. بھائی آپ اپنے دیکھو نا کہ آپ کی حرکتیں کیا ہیں. مرحبا. کہ آپ نے خود جو نا وہ چپل جو نا اسے کیلے لگائی ہوئی ہیں کہ جہاں جہاں چلتے ہیں نا وہ نشانہ چھوڑتے جاتے ہیں, وہی کیل پر آپ کو چپ جاتی ہے بعضوں کا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو جو ہے وہ سدھاریں. مدینہ اپنی جو ہے نا وہ خواہشات پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے اور اپنے معاملات اور اپنے انداز پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے. بالکل. چلیے جی میسج ہے حضور یہاں بڑا دلچسپ سا میسج ہے, میں یہ پڑھ لیتا ہوں. اب ملتان سے میسج ہے, نام مینشن نہیں ہے. اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی فرما دیں. اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ محنت کریں. مرحبا. اچھا دعا سے بھی نواز دیں حضور. اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. آمین 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 آمین. کہہ رہے ہیں جی ہمارے قریبی رشتہ دار ناراض ہیں, دعا کریں کہ وہ راضی ہو جائیں. اللہ ان کے آپس میں صلح کروا دے. آمین آمین آمین. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں, کال شامل کرتے ہیں. شہزادہ حضور سے یہ سوال ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے بہت آزمائش ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فجر کی نماز بندہ باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کر سکے. دیکھیے اس میں یہ کہ وظیفہ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں یہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. جلدی سونا بھی تو ہوگا جی. ہاں جلدی, ظاہر ہے کہ جلدی سوئے. اب آپ دیکھتے نا بندہ 3 بجے سو رہا ہے اور بول رہا ہے 4 بجے اٹھ جاؤں میں, نہیں 4:30 جماعت ہے, یہ تو ایسے تو ہونے سے رہا. ٹھیک ہے, وقت پر سوئے, جلدی سوئے. اور دوسرا یہ کہ الارم وغیرہ کا جو نا وہ انتظام کیا جائے. ٹھیک. جیسے 2-3 گھنٹے اپنے پاس رہے گا. آج کا تو ظاہر ہے کہ وہ موبائل فون ہے, ہاں جی, تو موبائل فون میں جو نا ایک وقت نہیں 10 اوقات کی بھی گھنٹی رکھی جا سکتی ہے. ایسی بات ہے کہ ایک بار بجے گی, پھر 3 منٹ دوبارہ بجے گی, پھر 4 منٹ دوبارہ بجے گی, اس طرح کی بیل رکھے. اور یہ کہ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں یہ پڑھ کر سوئے. انشاءاللہ عز و جل جس نیت سے پڑھ کر سوئے گا انشاءاللہ اس وقت آنکھ کھل جائے گی. اب دیکھو سو آنکھ تو کھلے گی, مگر یہ کہ اب بندے کو جائے گا اس کو ہمت کرنی پڑے گی. اب کھل گئی آنکھ, کھل گئی تب یہ اٹھ جائے,
ये उठ जाए, अब ये ना हो ये लेटा पड़ा रहे कि चलो 2 मिनट बाद उठता हूँ। मरहबा, सुभान अल्लाह। चलिए जी, यहाँ मैसेज है हुजूर, इनका कहना ये है, मेरा नाम उवैस है, मैं लाहौर से हूँ। सवाल ये है कि मैंने न्यू काम स्टार्ट किया है मगर इतना चल नहीं रहा, लॉस में जा रहा हूँ, आप कुछ बताएंगे? अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह आमीन। इनकी परेशानियां दूर करे, इनकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन। ये जो है या मुसब्बिबुल अस्बाब, या तो ये वाला वजीफा कर लें, बाद इशा जो है ना वो खुले आसमान तले जो है ना वो नंगे सर ये पढ़े खड़े होकर, या मुसब्बिबुल अस्बाब 500 मरतबा। वरना ये है कि फजर के वक्त जो है वो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ें 100 बार। ठीक है, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन। बात हुजूर वैसे ही होता है कि नया नया काम होता है, उसको रनिंग में आते हुए कुछ टाइम ये तो टाइम तो इस पर लगता क्या है। कहते हैं आप? बिल्कुल, बंदे को चाहिए सब्र करे और इस्तिकामत के साथ लगा रहे, वाह, यानी सुभान, बार बार अपना काम तब्दील ना करे, सही, एक ही पे लगा रहे मदीना मदीना। इंशाअल्लाह। चली गई कॉल। दादा गुरु से मुझे पूछना ये था कि हमारी मस्जिद में बस सिलसिला मुहर्रमुल हराम एक महफिल सजाई गई और महफिल के बाद इमाम साहब ने बाजमात नमाज तस्बीह पढ़ाई और हर जगह तस्बीह क़रात की तरह बुलंद आवाज़ में पढ़ाई। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि इस तरह नमाज नहीं होगी, लिहाजा इस नमाज को दोबारा पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से नमाज हुई या नहीं हुई? जी, असल में इसमें यह है कि सना और तस्बीहात वगैरह जो भी है ना ये पस्त आवाज में पढ़ना चाहिए, आहिस्ता आवाज़। आहिस्ता पढ़नी चाहिए। ठीक, तो अब अगर ये है कि अगर बुलंद आवाज से पढ़ ली तो नमाज तो हो गई, अलबत्ता खिलाफ सुन्नत हुआ, और ये कि सजदा सहव वगैरह कोई वाजिब नहीं हुआ, नमाज हो गई। लेकिन तरीका ये जो आपने फरमाया जी, कि इनको आहिस्ता आहिस्ता आवाज़, पढ़े, इतनी आवाज में कि अपने कानों अपने से कान सुन लें, सुन। जिस मरहबा, तरह तहियात पढ़ते हैं। मरहबा, वाह, सुभान अल्लाह। चलिए जी, यहाँ हुजूर एक मैसेज है, ये कह रहे हैं कि क्या औरत मोबाइल में अपनी तस्वीर बना सकती है? मियाँ वाली से सवाल है। नजर है कि औरत अपने ही मोबाइल में अपनी तस्वीर तो बना सकती है, मगर ये है कि अगर मोबाइल में तस्वीर हो और ये मोबाइल खुदा न खास्ता गिर जाए या किसी के हाथ में आ जाए तो फिर ज़ाहिर है कि मसला हो सकता है, किसी के हाथ में जा सकता है, ठीक, वरना तो जायज़ है। इनका कहना है मैसेज के जरिए कि ये सवाल आता ही रहता है इस तरह का कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। चूनिया से हैं, नाम नहीं बताऊंगा। गुस्से के इलाज रिसाला पढ़ें। ठीक है, सही। आगे है जी, हमजा भाई हैं वाकैंड से, अर्ज कर रहा हूँ मैं मुदर्रिस कोर्स करने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन। ये कह रहे हैं जी कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, काइंडली प्रे फॉर मी एंड माय पेरेंट्स, इसका सल्यूशन भी कुछ इरशाद फरमाएं। मियाँ चन्नू से मैसेज। देखिए डिप्रेशन जो ना ये ज़रा कि वो टेंशन से होता है ना, तो बंदा जो है ना वो ज़रा कि टेंशन वाली चीज़ों पे गौर ना करे, इतना मुताले वगैरह अपने आप को मसरूफ़ कर ले, दीगर कामों में मसरूफ़ कर लें, तो इससे भी जो है वो डिप्रेशन में कमी होती जाएगी। उन्हें एक ही चीज़ सोचता रहेगा तो फिर जो है वो उसको ओढ़ लेगा ना, तो फिर ये तबीयत बिगड़ती जाएगी। सही। और ज़रा टेंशन एक बहुत बड़ा मरज़ है, उससे ज़रा के बंदे के चूँकि है तो ये दिमाग से शुरू होता है, मगर बंदे की बॉडी पर इसके असरात आते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है वो वुजू करने के बारे में क्या ख्याल है आप? बिल्कुल हाँ, इसके लिए है कि वो वक्तन फ़वक्तन वज़ू करता रहे, बावज़ू रहे। जैसे वज़ू टूटे तो वज़ू कर ले, दूसरा है कि तस्बीह हाथ पढ़े, मदीना में कलिमा तय्यबा पढ़ता रहे, दुरूद शरीफ पढ़े, तिलावत कुरान करे। क्या बात। कलिमा तय्यबा गुजर बंदा माने पे भी गौर करे, क्या खूबसूरत माना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है जी, चलिए कॉल शामिल करते हैं। जिंदगी गुजर रही है, कमाई भी कर रहे हैं, आमदनी में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? जवाब इरशाद फरमा दे। बड़ा वैलिड क्वेश्चन। जिंदगी गुजर रही है, कमाई हो रही है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। असल में इसमें जो है ना वो हमारी जो आमदनी होती है ना जी, इसमें तो इजाफा हो रहा है, और जो हमारी ख्वाहिशा जो इसमें भी इजाफा होता जाता है। दुरुस्त फरमाया। तो यहाँ आमदनी में इजाफा हुआ तो यहाँ ख्वाहिशा में इजाफा हुआ, तो यूं जो है ना ये खर्चे हमारे पूरे नहीं होते, और होंगे भी नहीं, रहा तो होंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो बंदे को चाहिए कि चादर से ज्यादा पाँव ना फैलाए, वाह जी वाह, उसको जो ना मैनेज करे, और क्या कहते हैं रिस्क को जो ना वो जाया ना करे, बेकदरी ना करे।
صحیح اسراف سے بچے کہ اس سے بھی جو ہے نا یہ مسائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسراف سے بچے, اور دوسرا یہ کہ مینیج کر لے, اور تیسرا یہ کہ پاؤں جو ہے نا چادر سے زیادہ نہ پھیلے, صحیح اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے, جتنا ہے نا اس سے کم میں کرے خرچہ, صحیح. پھر آپ دیکھو سکون سے گزرے گی زندگی. مرحبا, درست بات ہے, کوئی اسے ڈینائل بھی نہیں ہو سکتا, اس سے اختلاف بھی نہیں ہو سکتا. لیکن لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے یہ کھائیں, کیا ہمارا حق نہیں ہے ہمارے بچے جو ہے وہ یہ پہنے, کیا ہمارا حق نہیں ہے ہمارے بچوں کے بھی اچھے جو ہے وہ چپل ہوں, اچھے جوتے ہوں, اچھا بیگ ہو, اور یہ ہو اور وہ, مطلب اب لگاتے جائیں چیزیں ساتھ میں ایڈ کرتے جائیں. ہم کیا ہمارا حق نہیں ہے یہ بول کے وہ سارے کہ میرے پاس بھی کار ہو, میرے پاس بھی گاڑی ہو, میرے پاس بھی مہنگا موبائل ہو, اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کار کے ہوائی جہاز لے لیں, ہیلی کاپٹر لے لیں, کس نے منع کیا ہے؟ جو اپنی حیثیت کے مطابق چلیں, کیا بات, جتنا ہے اتنا ہی لیں. واہ واہ. ایسا ایک 100 سنار کی اور ایک دہار کی وہ والا کام کر دیا. مرحبا, ماشاءاللہ. ہمیں اپنی خواہشات پر بہرحال کنٹرول کرنا پڑے, بند باندھنا پڑے گا, ورنہ سچویشن نہیں بدلے گی. بالکل. یہ بجٹ اگر بنا لینا, جی, اگر بجٹ ہوگا تو اس میں جو نا یہ بعض خواہشیں تو پوری ہو جائیں گی. ہمارے بچے یہ کھا لیں, وہ کھا لیں, بھائی ٹھیک ہے مہینے میں ایک بار یہ چیز کھلا دیں بس, صحیح. تو مہینے میں ایک بار یہ چیز دلا دیں, چپل یہ والے دلا دیں. اگر آپ بجٹ کے ذریعے چلیں گے نا تو بھی اس میں ایک جو نا ایک حد تک آسانی ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان, بھائی اتنا ہی خرچ کرنا ہے اور اس میں بچا کے بھی. حضور یہ آپ نے جو بات فرمائی ہے بڑی زبردست بات ہے. مجھے جو ایک, اب ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں, معاشرے میں رہتا ہوں, ایک چیز جو بڑی پریشان کن ایسے کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بیماری کا کوئی ایسا جسے یوں بولیں کہ کچھ وہ الگ سے رقم نہ ہونا, یہ بھی ایک بڑی پرابلم اور بڑی پریشان کن جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. تو اس میں بجٹ بھی اگر بندہ بنائے گا تو اس میں وہ اپنے جو کرائسس ہیں ان کے لیے کچھ بچت بھی کر سکتا ہے. ایمرجنسی فنڈ ہونا چاہیے. واہ, سبحان اللہ. اس سے زکوٰۃ بھی ہو گیا. صحیح. اگر کیا کہتے ہیں شرائط کے پائے جانے پر, واہ, ایمرجنسی فنڈ ایک ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خاصا کوئی بھی ایمرجنسی کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ اٹھا لے پیسے, کیا بات, اور کر لے تر کے, مرحبا. اور تاکہ یہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. کیا بات ہے, اور یہ حضور بجٹ بنانے سے ہی بنے گا. بالکل بجٹ بنا, ورنہ تو خرچہ آ رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, تو چلتا رہے گا معاملہ. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں جی, نارووال سے میسج ہے ان کا کہ زیادہ حضور سے خاص دعا کی التجا ہے, عافیت سے جلد اچھے نصیب کی دعا فرما دیں. اللہ کریم کرم کر, اللہ کے نصیب اچھے کرے, آمین, کو سارے رشتہ دے. آمین آمین آمین. بخرا. جی کال. سوال یہ ہے کہ بعض اوقات جب کوئی مریض کی عیادت کو آتا ہے تو مریض واویلا شروع کر دیتا ہے, تو مریض کو کیا کہنا چاہیے اور جو عیادت کرنے آیا ہے ان کو کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ ایک حکایت بھی عرض کرتا ہوں. وہ بہرا جو نا عیادت کرنے جاتا ہے, جی, اب چونکہ وہ تھا بندہ اونچا سنتا تھا, اس کا پڑوسی بیمار ہوا, تو اب جو یہ شخص گیا عیادت کرنے, اس نے کہا میں سے سوال کروں گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے. وہ کہے گا کہ میں بہتر ہوں یا ٹھیک ہوں یا کوئی اس طرح کی بات کہے گا تو میں کہوں گا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے, بہت شکر ہے. دوسرا سوال میں کروں گا کہ کہاں سے علاج کروا رہے ہو, وہ کہے گا فلاں طبیب سے علاج کروا رہا ہوں, تو اس کا یہ جواب یہ سوچا کہ ٹھیک ہے میں اس کا بھی جواب دے دوں گا. تیسرا سوال کروں گا کہ کیا دوائی لے رہے ہو, تو یہ فلاں دوا کا نام لے کوئی بھی, تو میں بول دوں گا ہاں بھائی ٹھیک ہے بہت اچھی دوائی, یہ کھاتے رہنا. یہ گیا ادھر جو اونچا سنتا تھا, اس نے پوچھا بھائی, اب چونکہ وہاں جو مریض جو تھا اس کا پڑوسی, وہ بیچارہ ویسے ہی جو وہ کسی تکلیف میں تھا اور تل ملا رہا تھا, آزمائش میں تھا. اب جب اس نے پوچھا کیا حال ہے, اب وہ درد کی وجہ سے اس نے کہا میں مر رہا ہوں, کیونکہ اس نے تو یہ تو ذہن بنا کے کہتا اللہ کا شکر ہے. اور مریض نے جو سنا تو رہے, میں کہہ رہا ہوں مر رہا ہوں, اور یہ کہہ رہا اللہ کا شکر ہے.
اب اس نے پوچھا کہ کیا دوا لے رہے ہو؟ اس نے کہا زہر لے رہا ہوں. اس نے کہا اسی کو پکڑ کے رکھنا, کھاتے رہنا ہی ہے, سو چھوڑنا مت. اس نے پوچھا کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو, کس طبیب سے علاج کروا رہے ہو؟ اس نے کہا ملک الموت علیہ السلام سے. اس نے کہا وہ ان کو چھوڑنا مت, بھئی یہ زبردست ڈاکٹر ہے, زبردست طبیب ہے یہ. ٹھیک. تو یہ تو ویسے حکایت سنا دی. تو اب جو بھی جائے نا عیادت کرنے کے لیے, یہ تو اونچا سنتا تو جو بھی پلاننگ کر گئے, اسی پلاننگ پوری فیل ہو گئی. ٹھیک. جو بھی جائے نا مریض کی عیادت کے لیے, تو وہ ایک تو یہ کہ اس کا وقت معلوم کر لیا جائے کہ کس وقت وہ ریلیکس ہوتا ہے اور کس وقت عیادت کرنی چاہیے. اچھا, دوسرے کہ اپنا یہ بھی ذہن بنا کے جائے کہ ہو سکتا ہے میں جب عیادت کرنے جاؤں, اگرچہ اسے جاگنے کا ٹائم ہے, مگر چونکہ اس نے کسی دوائی لی ہو یا اسے نیند آ رہی ہو, تو اب اگر یہ پہنچے اور نیند آ رہی ہے تو اب اس کی نیند میں خلل نہ ہو, کہ مریض ویسے جو نا بڑی مشکل سے سوتا ہے, بڑی مشکل سے نیند آتی ہے, پھر اٹھتا ہے تو پھر آزمائش ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ سامنے والے کی کنڈیشن دیکھ کر جو ہے وہ سوال کرے, طبیعت اگر اچھے طریقے سے معلوم کرے. اور مریض کو بھی چاہیے کہ وہ شکوے کے بجائے جو ہے وہ اپنے رب عز و جل کے حمد و ثنا کرے, اس کا شکر بجا لے. بیمار اس نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اس کی مرضی جس حال میں رکھے وہ. تو مریض کو یہاں چاہیے کہ وہ صبر کرے اور شکوے کے بجائے جو نا وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرے. واہ جی, ماشاءاللہ. اور جو پوچھنے کے لائے اس کا شکریہ بھی ادا کرے, اس کا بھی شکریہ ادا کرے. مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں, جو بتایا جا رہا اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ خیر کے ساتھ گزرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.